بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیرکوہ کے بعد خلافت کا منصب کسے عطا ہو، یہ سوال بہت ہی ٹیڑھا تھا۔ شیرکوہ کے بہت سے نامی سردار اس منصب کے خواہش مند تھے، لیکن خلیفہ العز الدین اللہ جانتا تھا شیرکوہ کا بہتر وارث اس کے بھتیجے صلاح الدین سے زیادہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے آخری 3 دن کے غور و فکر کے بعد صلاح الدین کو یہ منصب عطا کیا اور ساتھ ہی الملک الناصر کے خطاب سے بھی نوازا۔ صلاح الدین کی زندگی میں انقلاب۔ صلاح الدین دمشق سے مصر آنے پر رضامند نہ تھا۔ وہ لڑائی اور اس کی دلچسپیوں کو علماء کی پاکیزہ صحبت سے بہتر نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک قرآن و حدیث کی تلاوت اور فقہی مسائل پر غور و فکر میدان جنگ میں تڑپتی ہوئی لاشوں اور کٹے ہوئے اعضاء کا تماشا دیکھنے سے ہزار درجہ بہتر تھا۔ ایک سپاہی کی دلچسپی کا سامان تو میدان جنگ ہی مہیا کرتا ہے۔ صلاح الدین سپاہی ضرور تھا، لیکن دوسروں سے بہت مختلف۔ مصر کی وزارت، اور سچ پوچھو تو مصر کی مطلق العنان حکومت کی توقع صلاح الدین کو کب تھی؟ اس کے خواب و خیال میں بھی یہ چیز نہ تھی کہ اسے دمشق اس لیے لے جایا جا رہا ہے کہ اسے تخت حکومت پر بٹھایا جائے۔ وزارت کا منصب پاتے ہی صلاح الدین کو تعجب ہوا، اور اس کے رقیبوں کے دلوں میں حسد کی جو آگ بھڑکی وہ بھی بے جا تھی۔ صلاح الدین نوعمر تھا، اس کے رقیبوں کے بال میدان جنگ میں لڑتے لڑتے سفید ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی میں اس نوعمر کو وزارت کے لیے منتخب کیا گیا۔ خلیفہ کو اس انتخاب کا حق تو تھا، مگر رقیب اسے جائز اور صحیح انتخاب نہیں سمجھ سکتے تھے۔ زنگی فوج کے تجربہ کار سردار اس انتخاب پر اتنے ناراض ہوئے کہ بہت سے مصر چھوڑ کر دمشق چلے گئے۔ خیر، جو کچھ بھی ہوا، اس وقت ان لوگوں کو اس انتخاب کا جواز معلوم ہوا یا نہیں، مگر بعد کے اوقات نے ان کی نگاہوں سے پردہ اٹھا دیا۔ وزارت صلاح الدین کی زندگی کا انقلابی واقعہ ہے۔ پہلے وہ علماء کی صحبت کو دنیا و جہاں کی دلچسپیوں کا باعث سمجھتا تھا۔ اب جو حکومت کی گدی پر بیٹھا تو دل کو آرزوؤں نے ایک نیا روپ بدلا۔ اس نے سب سے پہلے وزارت کی اندرونی خرابیوں کو دور کیا۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات کے آخری حصے تک وہ معمولی دفتری کی طرح دارالوزارت میں بیٹھا اصلاحات کی اسکیم بنایا کرتا۔ اس نے فوج کے نظام کو بدلا، وزارت کے دفتر کے اوقات بدلے، الغرض ہر اس چیز کو بدل ڈالا جس پر اسے ذرا بھی شبہ ہوا۔ اختبار دماغ کی آنکھیں کھول دیا کرتا ہے، اور طرح دماغ کے بہت سے نامعلوم گوشے خود بخود کام کرنے لگتے ہیں۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے گمنامی سے شہرت پائی، محکومی سے حکومت کا اعزاز پایا۔ یہ اعزاز، یہ اختیار کسی بہتر اور عظیم مصرف میں استعمال ہو، وہ اس پر ہر لمحہ غور کرتا نظر آیا۔ دفعتاً خود بخود ایک بات اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے سوچا، کیا فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے اختیار اور قوت کو اسلام کی سربلندی اور امت کی بہبودی کے لیے وقف کر دے۔ یہ دور ملت کے لیے بڑا ہی پریشان کن تھا۔ حکومت اور خلافت علی العرض کا منصب اس کے افراد کی نااہلی کے باعث اس سے چھنتا جا رہا تھا۔ جہاں کہیں اسلامی حکومت قائم تھی، وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ شخصی اغراضی اور ذاتی فلاح ملت کی فلاح پر فوقیت حاصل کر گئی تھی۔ مسلمان کا گلا کاٹ رہا تھا۔ حکومت کی گرمی اور وسائل سے مسلمانوں کو اونچا اٹھانے کا کام نہیں لیا جاتا تھا، انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ خود فاطمی حکومت کی یہی حالت تھی۔ فاطمیوں نے صدیوں یہی کوشش کی کہ اپنی توانائی اور مضبوطی کے لیے مصریوں کے دلوں میں شیعوں کے خلاف انتہائی بغض بھر دیں، تاکہ کبھی کوئی شیعہ حکومت یہاں قائم نہ ہو سکے، مگر بھول گئے تھے کہ حکومت کی مضبوطی کا باعث کسی فرقہ یا جماعت کا نہیں، دل کے مضبوط ارادے اور بازو کی قوت ہے۔ فاطمی مصریوں کے دلوں میں سنیوں کی طرف سے بغض پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے، لیکن اپنے وارثوں کے کردار قائم نہ رکھ سکے۔ مصر برسوں سے وزیروں کے اقتدار اور ہوس حکمرانی کا شکار ہو رہا تھا۔ مصری بھی ہر اس شخص کا ساتھ دینے کے عادی ہو چکے تھے جو وزارت کی گدی پر بیٹھا ہوا اور جس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر ہو۔ یہ صورتحال صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بلند ارادوں کی تکمیل کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ وہ پکا سنی تھا اور ایک بہت بڑے سنی بادشاہ کا سپہ سالار تھا۔ مصر کے خلیفہ پکے شیعہ تھے اور ان کی نیابت اور شیعہ جماعت پر حکومت گویا وحشیوں میں پیر رکھنے کے مترادف تھی، مگر اسے صلاح الدین کی ہوشمندی کہیے کہ اس نے دونوں بادشاہوں سے خوشگوار تعلق قائم رکھا۔ نور الدین نے اسے نہ صرف اس منصب و اعزاز پر مبارکباد دی، بلکہ عمر بھر کے لیے شاہی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ جب کبھی وہ اسے خط لکھتا
تو سپہ سالار افواج شاہی کے خطاب سے اسے مخاطب کرتا۔ اس نے خلیفہ کے مزاج میں بھی انتہائی دخل حاصل کر لیا۔ تمام اختیارات حکومت پہلے ہی اس کے ہاتھ میں تھے، جو باقی تھے وہ بھی خلیفہ نے خود بخود اس کو سونپ دیے۔ مصری شیعوں کے دلوں میں سنیوں کی محبت پیدا کرنے کے لیے اس نے جمعے کے خطبے میں نور الدین زنگی اور خلیفہ دونوں کے لیے ایک ساتھ دعا شروع کر دی۔ گویا اپنے عمل سے مصریوں کے ذہن نشین کرنا چاہا کہ شیعت اور سنیت دونوں ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ البتہ خود غرضی کے تناؤ نے ان کے راستے اور پھیلاؤ میں بہت بعد پیدا کر دیا ہے۔ یہ دوری درخت کی کمزوری کا باعث ہے، اسے بہت جلد مٹا دینا چاہیے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔